السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آج آپ سب لوگوں سے دل سے معذرت کرنا چاہوں گا کہ آج میں لیٹ ہو چکا، اپنے وقت پر نہ آ سکا، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو شاید بہت انتظار کرنا پڑا۔ میں دل سے معافی مانگتا ہوں۔ میرا یہ عمل جو ہے بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ ایک وقت ہے جو مطلب کہ جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، اس وقت سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے تھا مجھے، لیکن آئی ایم ریئلی سوری۔ انسان ہوں، دنیا میں رہتا ہوں، اور بحیثیت انسان اور اس دنیا میں رہنے کی وجہ سے کچھ ضروریات لگی ہیں تو سم ٹائمز آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو معذرت۔ اور دوسری طرف ماشاء اللہ آپ سب لوگ تو جاگے ہوئے ہیں یار، میں تو سمجھا سو گئے تھے آپ لوگ، لیکن آپ لوگوں کی یہ طلب دیکھ کر، اور دوسری طرف میں آپ لوگوں کو یہ خوشخبری دینا چاہوں گا۔ میں اکثر آپ لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ طلب والوں کو محروم نہیں کرتا۔ آپ لوگوں نے اکثر میرے زبان سے یہ لفظ ضرور سنا ہوگا، یہاں تک کہ تم لوگوں کو تو یاد بھی ہو چکا ہوگا، رائٹ؟ یقین کریں، اگر آپ کو طلب کی نشانیوں کا نہیں پتا، اور اگر آپ کو طلب کا نہیں پتا، تو یہ طلب ہوتی ہے جو آپ لوگ دکھا رہے ہیں آج کے دور میں۔ یقین کریں کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے لیے انتظار تک کرے، اللہ کی باتوں کے لیے انتظار تک کرے۔ آج کل لوگ اتنے مصروف ہیں دنیا کے بولنے میں کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں اللہ کی بات کیسے کروں، رائٹ؟ ہم اس دور میں رہتے ہیں کہ جہاں پر آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں سے، اور ہماری گھر کی زندگیوں سے، ہمارے گھر والوں کی زندگیوں سے، یہاں تک کہ ہمارے دوستوں سے، معاشرے سے، دین اسلام جو کہ اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، آہستہ آہستہ کر کے مٹتا چلا جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے بالکل ہمارے دلوں سے اس کی ویلیو نکلتی جا رہی ہے۔ کوئی مطلب اس کو ویلیو نہیں دے پا رہا۔ ایسے دور میں اگر اللہ رب العزت آپ کو یہ توفیق دے رہے ہیں اللہ کی بات کو سننے کا، خدا کی قسم یہ طلب ہے۔ اور میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ یار تم ڈیلی لائیو آتے ہو، ٹھیک ہے، اور 70-80 لوگ، 100+ لوگ آ جاتے ہیں، تمہاری بات کو سن لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ آج تم تھوڑا سا مصروف تھے، آج تمہارے گیسٹ آئے ہوئے تھے، رائٹ؟ تو مجھے ان لوگوں کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ میرے سامنے گیسٹ بیٹھے ہیں جو کہ بہت سارے ٹاپکس پہ باتیں کر رہے ہیں، میں ان میں بیٹھا ہونے کے باوجود تم لوگوں کا سوچ رہا ہوں۔ میں سو بھی سکتا تھا، میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آج تعلیم نہیں ہوگی، میرے پاس یہ رائٹ ہے، مجھ پر کسی کی زبردستی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے یہ سٹوری اپڈیٹ کیوں کی؟ میں نے یہ پوچھا کیوں؟ میں نے مشورہ کیوں لیا کہ یار مجھے آج تعلیم کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ یہ سوال نا ابھی کچھ دیر پہلے میں سوچ رہا تھا، پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یقین کرو تم لوگوں میں کوئی ایک ایسا شخص ہے جس کے دل میں اتنی انتہا کی طلب ہے اللہ کو پانے کے لیے کہ اللہ رب العزت میرے دل میں ڈال رہے ہیں کہ جتنا چاہے تو مصروف ہو جا، فکر کرنی ہے ان کی۔ یا ایک انسان کے اندر یہ طلب ہو سکتی ہے، یا پھر تم سب کے اندر ہی یہ طلب پائی جا سکتی ہے۔ اور میں اس پر آپ لوگوں کو کانگریچولیشن کرنا چاہوں گا، اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا۔ خدا کی قسم میرے بھائی اور میری بہن، تو جہاں سے بھی ہے، تو جس گھر سے بیٹھ کر میری اس بات کو سن رہی ہے یا سن رہا ہے، یقین کر جب تک تیرے دل میں اللہ کو حاصل کرنے کی ایک چھوٹی سی سوچ، ایک چھوٹی سی لہر چلتی رہے گی، ایک چھوٹی سی فیلنگز، بھلے یہ دنیا تجھے اپنے اندر مصروف کر دے، بھلے یہ دنیا تمہارے سامنے خوبصورت بن کر تجھے انسپائر کر دے، بھلے یہ دنیا تمہارے پاس بھر کے تمہاری جھولیوں کو بھر دے اور تو بہت ساری ایکٹیویٹیز میں تمہیں انوالو کر دے، لیکن اگر ان مصروفیات میں رہتے ہوئے، اس دنیا کے گند میں رہتے ہوئے، ان دنیا کی غفلتوں میں رہتے ہوئے تم کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، کسی لمحے میں سوچتے ہو کہ یار اللہ ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا چاہیے، آئی شوڈ چینج مائی سیلف، آئی شوڈ چینج مائی لائف، تو یقین کرو یہ وہ چیز ہے جو تمہیں اتنا آگے لے کر جائے گی کہ ایک دن تم خود سجدے میں گر کر اللہ سے رو کے کہو گے اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پرانی زندگی پہ رو گے
اور جو تمہیں حاصل ہو چکا ہوگا اس طلب، اس چھوٹی سی طلب کی وجہ سے، یہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے یار، سیریسلی کہہ رہا ہوں۔ تو اس کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ میں ناچیز سا بندہ، میری باتیں سننی ہے سنے، نہیں سننی نہ سنے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ میرے لیے آئیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے دل میں طلب برقرار رکھیں، آپ اپنے اللہ سے بالکل نہ کٹیں، جیسے کہ مشرکین کٹ چکے ہوتے ہیں، جیسے کہ کفار کٹ چکے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت ان کے کٹنے کی وجہ سے ان کی ہدایت کو ان سے دور کر دیتے ہیں، اور ان کے کفر اور شرک میں اس قدر اضافہ کر دیتے ہیں کہ وہ زبان سے اللہ کے ہو کر اللہ کے اگینسٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس سچویشن سے بچائے۔ تو ہمیں یہ چاہیے، یہ ہمارا جو روزانہ کی بیسس پہ اکٹھا ہونا ہے، تھوڑا سا اللہ رسول کی بات کرنا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ میں ایک گناہگار بندہ، میں دنیا میں ایک مصروف شخص، میں ایک نادان، ایک لا علم انسان، ایک کمزور انسان جس کو سہارا دینے والا کوئی نہیں، جس کی بات کو اچھے طریقے سے سننے والا کوئی نہیں، جس کے ارد گرد رشتوں کے ڈھیر لگے ہیں لیکن کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، آپس میں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، میں ایک تنہا انسان اللہ رب العزت کو اتنا جان لوں کہ میں اپنی زندگی کو کم سے کم اللہ کے ساتھ گزارنے کے قابل بن جاؤں۔ میں نے آپ کو عبداللہ کا قصہ سنایا، میں نے آپ کو ایک بادشاہ کے بیٹے کا قصہ سنایا، میں نے آپ کو طفیل کا قصہ سنایا۔ دیکھیں ان لوگوں کی زندگیوں میں پہلے اللہ نہیں تھا، سب کچھ تھا، لیکن جیسے ہی ان کی زندگیوں میں اللہ آیا تو یہ لوگ کتنے اچھے طریقے سے سروائیو کرنے لگ گئے، کتنے ہمتوں کے پہاڑ ان کے اندر بن گئے تھے، رائٹ؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ایمان کی کیفیتیں ہوتی ہیں، یہ وہ ایمان کا بیج ہوتا ہے جب کسی عام انسان کے دل میں جب بو دیا جائے۔ یقین کرو اس ایمان کے لیول کو، اس ایمان سے نکلنے والا وہ کیفیت انسان کو بہت آگے لے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہمارا اللہ کون ہے، ہمارا اللہ کون ہے۔ جب تک ہمیں اس بات کا جواب نہیں ملے گا، ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکیں گے۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، ہماری عبادتوں میں کمزوری کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہمارے پاس بہت ٹائم ہے۔ ہماری عبادتوں سے غفلت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم بہت مصروف ہیں، ہماری بیویاں جو ہیں وہ بہت مصروف ہیں بچوں کو سنبھالنے میں، ہمارے باپ جو ہیں وہ بہت زیادہ مصروف ہے کمانے میں، ہمارے بہن بھائی بہت زیادہ مصروف ہے اسٹڈی میں، یونیورسٹیز میں، ڈگریوں میں۔ نو 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 نو، عبادتوں سے غفلت کی وجہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ عبادتوں سے غفلت کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنے رب کے ہو کر اپنے رب کے نہیں ہیں، ہم اپنے رب کو جان کر اس کو نہیں جانتے، ہم اپنے رب کو مان کر اس کی نہیں مانتے۔ یہ وہ چھوٹی سی بات ہے، اگر اس کا میں نے احساس کر لیا، اور احساس کرنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو غلط تسلیم کر لیا، اور غلط تسلیم کرنے کے بعد میں نے اپنی غلطی کو سدھارنے کی ایک کوشش کر لی، اور کوشش میں پھر میں نے اپنے لیے اخلاص کو پیدا کر دیا کہ یہ کوشش میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے دنیا کے نقشے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ سہارے ہیں، یہ وہ سٹیپس ہیں کہ انسان اس پر آ کر اپنے اللہ رب العزت کو جان جاتا ہے۔ اچھا، اللہ رب العزت کو جب ایک انسان جانتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا بدلاؤ آتا ہے؟ اسے کیا فائدہ ملتا ہے دنیاوی اعتبار سے؟ کیونکہ ہم تو، ہمارے فطروں میں تو وہ ہے نا، لالچ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں لالچی فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے، ہمارے اندر ہرس ہے، اور ہم اس چیز کے قریب نہیں جاتے جو کہ ہمیں دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ وغیرہ نہیں دیتی، رائٹ؟ ایسا ہی ہے نا ہمارا مزاج۔ جن چیزوں میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے، لوگ آپ کے سامنے وہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو دھیان ہی نہیں دے رہے ہوتے، لیکن وہ لوگ ان میں انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ کے دل میں ان چیزوں کی ویلیو بٹھاتے ہیں، جب آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ لیٹ سپوز آپ اسٹڈی میں اتنے بزی ہیں اتنا بزی ہے کہ آپ کا ایک بھائی یا آپ کی ایک بہن گیمز کھیلتی ہے، اب اسے گیمز میں بڑا انٹرسٹ فیل ہو رہا ہے، اور گھنٹوں تک گیمز کھیل رہی ہے، آپ اسٹڈی کر رہے ہو، آپ گیم کو کیا سمجھ رہے ہو؟ فضول ایکٹیویٹی، دفع کرو یار۔ لیکن بھائی سے پوچھو کہ گیم کی کیا ویلیو ہے اس کے سامنے۔ اسی طرح وہ ایک دن آتا ہے، آپ بور ہوتے ہو، فری ہوتے ہو، آپ کو ایڈوائس دیتا ہے، آؤ جی یہ گیم کھیلو۔ آپ گیم کھیلتے ہیں، آپ کو بھی اس میں بڑے شوق چڑھ جاتا ہے، آپ ایک دفعہ
پلے کرتے ہیں, آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, 2 دفعہ پلے کرتے ہیں, 3 دفعہ پلے کرتے ہیں, کرتے 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 آپ کی جب عادت بن جاتی ہے تو پھر آپ اسی بھائی کو کہتے ہیں آؤ جی تھوڑے سے گیم کھیلتے ہیں. پھر آپ کی سٹڈی دوسری طرف, آپ کی یہ انٹرسٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح جب اللہ رب العزت کو انسان جان لیتا ہے, اللہ رب العزت میں انسان انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے, اور اللہ رب العزت کی صفات اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے, اس کے بعد عبادتیں آسان, اس کے بعد نیکیاں آسان, اس کے بعد مجاہدے آسان, اس کے بعد اللہ کے لیے قربانیاں کرنا آسان, اس کے بعد اللہ کے لیے گناہ چھوڑنا آسان, نیکیاں اپنانا آسان. یقین کریں یہ جو مشکل ہمیں فیل ہوتی ہے نا, اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں, اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. بس اس بات کو یاد رکھیے گا, یہ شیطان نے صرف ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے کہ یو آر سو ویک, تم کچھ نہیں کر سکتے, تم کسی قابل نہیں رہے, کیا فائدہ, تم تو ایک گناہ کرتے ہو پھر دوسرا کر لیتے ہو پھر تیسرا کر لیتے ہو. یہ صرف اور صرف اس کے بہکاوے ہیں جس میں آپ آئے ہوئے ہیں. آپ ہمت کریں, اپنے اللہ کو پہچانیں. اپنے اللہ کو کیسے پہچانیں گے آپ؟ قرآن کے ذریعے سے. کیسے پہچانیں گے آپ؟ اسلامک سکولرز جو کہ آپ کو اللہ رب العزت کے بارے میں بتاتے ہیں, اس کی صفات پر غور کر کے کہ میرا اللہ کیسا ہے, میرے اللہ نے مجھے آج تک کیسے ٹریٹ کیا. اس کے علاوہ اس دنیا میں جتنے بھی یہ نقشے ہیں نا, جو بھی نشانیاں ہیں, جو میجکس ہیں, ان پر غور کر کے آپ اپنے اللہ کو پہچان سکتے ہیں. اور دیکھو میں دنیاوی مثالیں آپ کو زیادہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں. لیٹ سپوز میں ایک سوشل میڈیا یوزر ہوں, یا آپ ایک سوشل میڈیا یوزر ہے, آپ بہت فیمس ہیں, اوکے, آپ کی پکچرز لوگوں کے سامنے جاتی ہے, آپ کی پرسنالٹی لوگوں کے سامنے جاتی ہے, اس کے علاوہ آپ کے ایکشنز لوگوں کے سامنے جاتے ہیں. دور سے کہیں 100 میل دور بیٹھا کوئی شخص آپ کو دیکھتا ہے, آپ کو آبزرو کرتا ہے, آپ کی پوسٹ کو دیکھتا ہے, آپ کے بارے میں تھوڑا سا بایو پڑھتا ہے, تھوڑا سا آپ کے بارے میں نا نالج گین کر کے آپ کا نقشہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے, وہ آپ سے امپریس ہو جاتا ہے, فوراً ڈیم میں آ کے آپ کو کہتا ہے جی میں آپ سے انسپائرڈ ہوں, مجھے آپ اچھے لگتے ہو. اور پھر وہ اگر لیٹ سپوز چلو آپ کو پرپوز کر دیتا ہے, آپ سے کہہ دیتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی مجھے بھا گئی اور میری ایک اٹریکشن آپ کی طرف ڈائیورٹ ہوئی, لہٰذا اگر وہ آپ کو پرپوز کرتا ہے, آپ آگے سے اس کو پرپوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں کی سٹوریاں شروع ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لڑکا جس نے ایک لڑکی کو سوشل میڈیا پہ صرف دیکھا, اس کی صرف پکچرز کو دیکھا, اس کے کمنٹس کو ریڈ کیا, تھوڑا سا آبزرو کیا اکاؤنٹ سے کے ذریعے سے, دور میلوں دور اس کو پرپوز کر رہا ہے, پھر یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں, اور کرتے کرتے سالوں گزر جاتے ہیں. باتوں میں جب انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے تو پھر 3-3 4-4 بجے تک ان کی چیٹنگ چل رہی ہوتی ہے. یہ کیوں چل رہی ہوتی ہے؟ حالانکہ یہ ایک دوسرے سے ملے نہیں ہوتے, حالانکہ یہ ریئل میں ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے ہوتے, بس ایک دوسرے کی نشانیوں کو دیکھ کر ان لوگوں نے ایک دوسرے کا تصور دل میں بٹھا لیا ہوتا ہے, اور اتنے اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ ان سے باتیں کرنا آسان, لمبے لمبے خواب ان کے ساتھ دیکھنا آسان, زندگی کی پلاننگز کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جب ان سے بات کرتے ہیں, ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, بغیر ملے, بغیر دیکھے, بغیر کھائے, مزہ آ رہا ہوتا ہے, رائٹ. ہمارا اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے, ہمارا اللہ ذات میں کیسا ہے ہم اس پر غور نہیں کر سکتے. ہمارا اللہ صفات کے اعتبار سے ہمارے سامنے ہے, ہمارا اللہ نشانیوں کے اعتبار سے ہمارے سامنے ہے. ہمارا اللہ دنیا میں ایسی چیزوں کو اس نے پیدا کیا ہے کہ جس کے بارے میں تھوڑا سا انسان غور کر لے تو اپنے رب کو پہچان لے. جیسے کہ میں نے آپ کو کل کہا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میں زمین کو یہ حکم دے دوں کہ ان پر یہ رزق بند کر دو, میں نے کو کل کہا تھا نا, یہ آیت سمجھائی تھی میں نے آپ کو, کہ اگر زمین کو اللہ رب العزت صرف اتنا کہہ دے کہ آج کے بعد نو رزق, اپنا رزق بند کر دو, تو کیا اس دنیا میں کوئی دوسری ایسی ذات موجود ہے, کوئی دوسرا ایسا پاور موجود ہے, کوئی بڑا سائنٹسٹ ہو, کوئی بڑا ڈاکٹر ہو, کوئی بڑا زرعی زمینوں کا کوئی ڈاکٹر ہو, کیا وہ تمہیں اس زمین سے رزق نکال کے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کا مکمل ہولڈ میرے پاس ہے. تو جس کے پاس ہولڈ ہوتا ہے, غلامی کے
وہی اس قابل ہوتا ہے نا کہ اس کی عبادت کی جائے. جس کے پاس ساری طاقت ہوتی ہے وہی اس لائق ہوتا ہے نا کہ اس سے اپنی کمزوریوں کو دور کروایا جائے. جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, دینے کے بعد بھی کمی نہیں آتی, وہی اس قابل ہے نا کہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائے. رائٹ, یہ ہمارا رب ہے. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں, اور یہ قصہ بہت میٹر کرے گا آپ کی لائف میں اگر آپ اسے غور سے سنیں گے. دیکھو, ہم اکثر نماز میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھتے ہیں. رائٹ, ہر رکعت میں آلموسٹ پڑھتے ہیں. اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی ہر رکعت میں یہ سورت پڑھا کرتا تھا. تو کسی نے شکایت کر دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, یا رسول اللہ یہ ہر نماز کی ہر سورت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے. تو پوچھا کیوں, ایسا کیوں؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت ہے, اس سورت سے مجھے محبت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری اس سورت سے محبت تمہیں جنت تک لے جائے گی. یہ قل هو اللہ احد اتری کب؟ اس کے پیچھے کی ہسٹری کیا ہے؟ بہت ساری کتابوں میں ڈیفرنٹ روایات آتی ہیں, لیکن آج جو میرے سامنے آئی اور میں نے ایک عالم سے بھی اس کو کنفرم کیا, وہ مجھے بہت اچھی لگی. دیکھو, جو بعض کفار تھے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگینسٹ تھے, جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں نا کہ بھائی اللہ کی طرف آ جاؤ, ایک اللہ کی عبادت اختیار کر لو, یہ چھوڑ دو یہ گمراہیاں, چھوڑ دو یہ نفرتیں, چھوڑ دو یہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا, یہ پتھروں کی عبادت کرنا, کیوں غلط عقیدوں کے ساتھ اس دنیا سے جانا چاہتے ہو, کیوں غلامیوں میں رہ کر, کیوں گمراہیوں میں رہ کر اس دنیا سے جانا چاہتے ہو, کیوں بڑے بڑے گناہوں کا بوجھ, کفر اور شرک جیسے ظلم کا بوجھ اپنے کندھوں پر لے کر اللہ کے سامنے جانا چاہتے ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک انسان کے لیے اتنے فکر مند ہوا کرتے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہمارے لیے اتنی فکر تھی ان کے دل میں یار, ہمارے لیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے بیٹھے ایک دن رو رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اچانک سے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت پر فتنے جو ہے وہ بارشوں کی طرح برسیں گے. کیا کریں گے؟ میری آنے والی امت پر, یعنی ہمارا ان کے سامنے الہام انہیں یہ ہوا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا جب ان پر یہ فتنے بارشوں کی طرح برسیں گے. تو آج دیکھو نا یار, ہر جگہ فتنہ, ہر جگہ گمراہی کا رستہ آسان ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اس دور سے جی رہے ہیں. تو کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت چل رہی ہے, مکہ میں بھی چل رہی ہے, مدینہ میں بھی چل رہی ہے, بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں, بہت سارے لوگ اگینسٹ بھی ہو رہے ہیں. ایسا ماحول, ایسا انوائرمنٹ, بہت سارے لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون, پاگل, پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں, جا رہے ہیں, تو دیکھا کہ کفار کے بڑے بڑے جو سردار تھے نا ان کی ایک مجلس لگی ہوئی ہے, اور وہ مجلس ظاہری سی بات ہے ایک مزاج, انہوں نے ایک صورت اختیار کی ہوئی ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ ناچ گانا چل رہا تھا, یا پھر شراب چل رہا تھا, یا آپس میں فضولیات چل رہی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزرنا ہوا, تو ان میں سے ایک سردار, ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے کر کے پکارتا ہے, او محمد, او محمد, تم جس رب کی طرف ہمیں بلا رہے ہو اس کا نسب کیا ہے, اس کا خاندان کیا ہے؟ چونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو نان مسلمز بتوں کی پوجا وغیرہ کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں, تو ان کے بتوں کا باقاعدہ ایک خاندان ہوتا ہے کہ یہ بڑا بت, یہ اس کی ماں تھی, یہ اس کی بہن تھی, پھر اس کا بھائی, پھر اس کی شادی ہو گئی, پھر ایسے ایسے ایسے. تو ان کے ذہنوں میں تو خدا کو لے کر وہ نقشہ تھا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ ٹونٹ کرتے ہیں کہ تم جس خدا کی طرف ہمیں بلا رہے ہو اس کا نسب کیا ہے, اس کا خاندان کیا ہے, فیملی سسٹم کیا ہے, وہ کہاں سے آیا. اتنے کم عقل لوگ تھے وہ. ٹھیک ہے, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوال پہ کچھ نہیں بولتے, خاموشی کے ساتھ چلے جاتے ہیں. وہ لوگ اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ہنسنے لگ جاتے ہیں, کہکا لگاتے ہیں, ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ہاں یہ دیکھو, یہ ہمیں اس رب کی طرف بلا رہا ہے جسے یہ خود ہی نہیں جانتا,
یہ ہمیں اس رب کی طرف کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ، اپنے باپ دادا کے بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، ان کے رستے پر چلنا چھوڑ دو، کہ جن کی حقیقتیں ہمارے سامنے ہیں، جن کا بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے ہے، لیکن ایک ایسے خدا کو مان لو کہ جس کا نہ کوئی وجود ہے لیکن پھر بھی وہ ہر جگہ ہے، اور ایک ایسے مذہب پر ایمان لے آؤ کہ جس کے بارے میں اس کی بڑی بڑی باتیں ہیں، کہ جس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ ہر گلی کے ہر کچے پکے آبادی میں جائے گا، جھونپڑیوں تک جائے گا یہ مذہب۔ اس طرح کی ٹونٹ کرنے لگ گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور کرتے کرتے ایک دو جتنے بھی بیٹھے تھے سب ہنسی مذاق میں یہ بات لے لی۔ ان کو پوائنٹ مل گیا کہ اس نے تو ہمیں جواب ہی نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد معاذ اللہ جھوٹا ہے، جھوٹے خدا کی دعوت دے رہا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خود سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے کسی بات کا جواب نازل نہ ہو جاتا، جبرائیل علیہ السلام ان تک لے نہ آتے، تب تک وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہ کرتے۔ تو اس وقت ایسا ہی ہوا، اللہ رب العزت کے جواب میں تھوڑا سا ڈیلے ہوا، وہ چلے گئے چپ چاپ کر کے باتیں سن کر۔ کرتے 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 دوسرا دن آیا، پھر سارے لوگ ان کی خدمت میں آئے یہی بات لے کر۔ اب سارے لوگ نا آپس میں نا مشورہ کرنے لگ گئے، کوئی ایک کے پاس جاتا ہے، جیسے کہ انسان کی فطرت ہوتی ہے، جب کسی کی کوئی کمزوری سامنے آتی ہے، یہ معاذ اللہ کمزوری نہیں تھی نبی کی، لیکن ہماری فطرت ایسی ہوتی ہے، ہم بحیثیت انسان جب ہمیں کسی دشمن کی کوئی ویکنس ملتی ہے تو ہم اسے پوائنٹ کر کے اسے مزید کمزور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کمزوریوں کو اتنا بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے ساتھ مل کر اس کے اگینسٹ ہو جائے۔ اب یہی ماحول انہوں نے اختیار کیا، کبھی ایک سردار کے پاس جاتے ہیں، کبھی ایک گھر میں ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے کہ محمد سے آج یہ پوچھا گیا تھا، محمد نے تو آج کوئی آنسر ہی نہیں دیا، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، فلاں ہے۔ کرتے 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 نا یہ بات پھیل گئی پورے عرب میں۔ تو کیا ہوا کہ صحابہ تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ سپیچلیس ہو گئے تھے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کے دل پر بھی شیطان نے اثر ڈالنا شروع کر دیا تھا، ان کے دل میں بھی شک و شبہات پیدا کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی تھی، لیکن چونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے ہائی لیول پر تھے تو سوچ کا آنا وہ تو ایک فطرتی چیز ہوتا ہے، شک و شبہات میں پڑ جانا انسان کا وہ ایک فطرتی چیز ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ کھڑے رہے، باتیں ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہمیشہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے رہے کہ یا رسول اللہ آپ اس بات کا جواب کیوں نہیں دیتے، لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمیں بتائیں نا، یہ اللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں بتاتے۔ کرتے کرتے کچھ دن گزرتے گئے تو کیا ہوا کہ پھر اللہ رب العزت نے جب ان کی ساری کنورسیشن سنی، کوئی آتا آپ سے یہ پوچھتا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا سونے کا بنا ہوا ہے یا تمہارا خدا چاندنی کا ہے یا پیتل کا ہے، اور معاذ اللہ ایسی باتیں، اور کوئی ان کو کہتا اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا خاندان کیسا ہے اور وہ اس کا شجرہ نسب کیا ہے، تو اس طرح کی باتیں نا تو چلتی رہی۔ کہتے ہیں کہ 3 دن گزرنے کے بعد غالباً، یا کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف کرے، تو اللہ رب العزت نے فوراً سورہ اخلاص نازل کر دی۔ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسے ہی یہ سورہ اخلاص کے الفاظ نازل ہوئے تو کہتے نہیں وہ جیسے جان میں ایک جان آ جاتی ہے، کانفیڈنٹ ہو کے ان کے پاس گئے۔ جب ان کے پاس گئے یہ الفاظ جب نازل ہوئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ وحی لے کر آئے، اللہ کا تعارف لے کر آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھے، جان میں جان آئی، کانفیڈنٹ ہو کے نکل پڑے، خوش ہو کے نکل پڑے، چہرے پہ مسکان کہ آج میں جواب دوں گا، آج پوچھیں میں دوں گا جواب، آج میں اپنے رب کے بارے میں بتاؤں گا۔ جب چل رہے ہیں تو دیکھتے ہیں سارے شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح پکارتے ہیں لو جی آ گیا وہ محمد جو ایک ایسے خدا کی طرف بلا رہا ہے کہ جس خدا کا اسے ہی نہیں پتا، یہ ہمیں ایسے خدا کی دعوت دے رہا ہے۔ ہنس رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا اور ان سے کہا قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو ان سے، یہ جو پوچھتے ہیں نا کہ اللہ کون ہے، بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے،
احد. اب احد کی ایک اتنی بڑی تفسیر ہے، اگر میں آپ کو اس میں لے جاؤں تو شاید رات گزر جائے، لیکن شارٹ یہ کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ موبائل ہمارے پاس ایک ہے، ہم کہتے ہیں نا موبائل ہمارے پاس ایک ہے، لیکن موبائل کے اندر بہت ساری ٹیکنالوجیز مل کر ایک چیز کو، بہت سارے اشیاء مل کر ایک چیز بناتی ہے، اسے کہتے ہیں واحد. اور احد اسے کہتے ہیں کہ جو بالکل ہر طرح سے، کسی کی ملاوٹ سے، کسی کی مدد سے، کسی سورس، کوئی چیز اس سے پاک ہو. تو اللہ رب العزت کیا ہے؟ وہ ہر لحاظ سے ایک ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں کہ اس سے اس کی تشبیہ دی جائے کہ ہاں اللہ اس جیسے. پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. چونکہ وہ شاعر تھے، وہ سمجھتے تھے قرآن کو کہ یہ کیسی ذات ہے بھائی جو ہر لحاظ سے ایک ہے، ادھر واحد نہیں ہے بلکہ احد ہے. تو حیران ہو گئے، ہکے بکے ہو گئے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، وہ ظالم یہ کیا کہہ دیا. ایک دوسرے سے کہہ رہے ٹھیک ہے یہ محمد نے ہمیں کیا کہہ دیا، قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ جس کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں وہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور وہ ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں. یعنی اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں سب اس کی محتاج ہے. انسان اسی کے محتاج، چرند پرند اسی کے محتاج، زندگیاں اس کی محتاج، رینگنے والے، اڑنے والے، سمندر، پہاڑ، زمین، آسمان، چاند، ستارے، گلیکسی، ہر چیز اسی کی محتاج ہے. یعنی اسی کی مرضی سے سب چل رہا ہے، یعنی جیسے وہ چاہے گا ویسے ہی ہوگا. اور دوسری بات اس سے زیادہ حیران کن کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس سارے نظام کو چلانے کے لیے، انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے، پھر کھلانے کے لیے، پھر سلانے کے لیے، پھر خوش کرنے کے لیے، پھر مارنے کے لیے، مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، اس پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے، یہ رات کو لانے کے لیے، یہ دن کو لانے کے لیے، یہ بارشوں کو برسانے کے لیے، یہ سمندروں کو اپنے رخ پر چلانے کے لیے، یہ پہاڑوں کے حجم کو زمین کے اوپر برقرار رکھنے کے لیے، زمین کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں لاوے کو مینٹین رکھنے کے لیے، پانی کو مینٹین رکھنے کے لیے. اور یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے ہمارے رب کو کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے. تو حیران ہو گئے، آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی کہ آج یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی باتیں کر رہا ہے، ان کا تو ہمارے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. یہ تو ایک ایسی شاعری ہے کہ اس کا تو ہم جواب ہی نہیں دے پاتے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ عرب میں پسندیدہ مشغلہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرتے تھے شعر و شاعری کی. ایک نے شاعر بولا تو ایک نے شاعری پیش کی تو دوسرے نے اس کے جواب میں ایسی شاعری پیش کی کہ سامنے والے بندے کو ہار ہو گئی. لیکن چونکہ قرآن کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہے، یہ تو کوئی ایسے بلیغ شاعر ہیں کہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے بس میں کر لیتے ہیں، لوگوں پر جادو ہو جاتا ہے ان کے بول کا. لیکن وہ کیا جانے کہ یہ کلام اس رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے جو رب ساری انسانیت کو اپنی طرف بلا رہا ہے، جو رب ساری انسانیت کو جنت کا وارث بنانا چاہ رہا ہے، جو ساری انسانیت پر بڑا مہربان ہے، جو ساری انسانیت پر بڑا رحیم ہے، جو ساری انسانیت کا دوست ہے، جو ساری انسانیت کا سہارا ہے. ان کمقلوں کو کیا خبر تھی اس بات کی؟ تو جب ان کو کہا اللہ الصمد، وہ اور ہکے بکے رہ گئے. اور ایک کتاب میں تو آتا ہے کہ کچھ شاعروں کے ہاتھ میں شراب کے گلاس تھے. جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ الصمد، اور جب اسی طرح یہ آیتیں ان کے سامنے پڑھی جا رہی تھی تو ان آیتوں کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ وہ جیسے کہ وہ ہکے بکے ہو کر ان کے ہاتھوں سے وہ گلاس گر گئے تھے، حیران ہو گئے تھے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اب یہاں پر آ کر ان کے سامنے تو یہ سارا کانسیپٹ تھا نا کہ جی یہ بڑا بت ہے، پھر یہ اس کی بیوی ہے، پھر یہ اس کے
کیا کہتے ہیں اس کے بچے ہیں، ان کی بھی پوجا کرو، ان کی بھی پوجا کرو، ان کی بھی پوجا کرو، ان کا یہ خاندان ہے، ان کا یہ پردادا ہے. ان کے سامنے تو یہ چیزیں ہوتی تھی. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا تعارف لایا اور اس تعارف میں ان کو یہ کہا کہ میرا رب جو ہے نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، تو حیران ہو جاتا ہے نا بندہ کہ سیریسلی، اچھا، حیران ہو جاتا ہے بندہ، کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ. اور آخری جملہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے. یعنی تم لوگ تو جس خدا کو پوچھتے ہو، جن بتوں کو پوچھتے ہو سکتا ہے تم ان کی ایک ہی خدا کی 10 مورتیاں بناؤ اور الگ الگ تھوڑی سی بناؤ اور سامنے رکھو اور پھر کہو ارے یہ تو اس بھگوان جیسا ہے، ارے یہ تو اس بھگوان جیسا ہے، ارے یہ تو اس انسان جیسا ہے، یہ تو اس انسان جیسا ہے. میرا رب ایسا ہے کہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں کہ جس سے اس کو کمپیئر کیا جائے کہ یہ رب ایسا ہے، اس کی طرح ہے. اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں، کوئی اس کا ہم سفر نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں. وہ اکیلا سارے کام سر انجام دے رہا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں. تو اس سورہ کو سننے کے بعد کتابوں میں آتا ہے کہ بہت سارے شاعر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بعد میں چھپ کر آئے اور ان سے یہ کہا کہ اے محمد، یہ شاعری نہیں ہو سکتی، یہ انسان کی باتیں نہیں ہو سکتی، ہمیں بتاؤ کہ یہ تم نے کہاں سے سیکھا، ہمیں سکھاؤ. تو اس نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے اتاری ہوئی آیتیں ہیں جن پر میں ایمان لایا ہوں. مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، آخرت پر ایمان لے آؤ، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اس کے لیے تیاریاں شروع کر دو. چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس وقت مسلمان ہو گئے تھے سورہ اخلاص کے اترنے سے. یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے، کبھی ٹائم ملے تو اس کی تفسیر کو ضرور پڑھیں، سنیں اور اللہ رب العزت کو جانیں کہ ہمارا رب ذات و صفات کے اعتبار سے کیسا ہے. تو اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے میں اور اس کی ماننے میں اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے میں جو مزہ ہے، جو زندگی کی قیمت ہے، وہ کہاں گناہوں میں وہ لذت. اللہ رب العزت کے ساتھ باتیں کرنے میں جو فیلنگز ہیں، وہ کہاں کسی نامحرم کے ساتھ باتیں کرنے میں وہ مزہ. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بس عقل مند بنیں، عقل مندی کے رستے کو اختیار کریں، اپنی زندگی میں موجود ہر گمراہی کو، ہر گناہوں کو جڑ سے کاٹ دیں. تم لوگ کر سکتے ہو، یہ نہیں کہ تم لوگ نہیں کر سکتے. تم لوگ بہت مضبوط ہو، تم لوگوں کے اندر بہت بڑا شعور ہے، علم ہے. اور دوسری بات، سب سے قیمتی بات، تمہارے ہر نیک ارادے، تمہارے ہر نیک عمل میں تمہارے ساتھ تمہارے اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی، جس کی وجہ سے تمہارے لیے بڑے بڑے مشکل کام بھی آسان ہو جائیں گے. اس بات پر یقین رکھو. اپنے رب کو اس دنیا میں راضی کرنا ہے، یہی اپنا مقصد بناؤ. اپنے رب اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے، یہی ہمارا کرائٹیریا ہے. ہمیں لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا، ہمیں دنیا کے ریتی رواجوں سے متاثر نہیں ہونا، ہم نے لوگوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کے فیصلے نہیں کرنے. میں عاقل ہوں، میں بالغ ہوں، مجھے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، میں اپنے اللہ کو جانتا ہوں، میں اسی اللہ پہ ٹرسٹ کر کے اپنی زندگی کو گزار سکتا ہوں جتنی بچی ہے. آپ اسی اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں. اپنے اللہ کو اپنے آپ سے اتنا دور مت سمجھیں. اپنے اللہ رب العزت کو 7ویں آسمان پہ تصور کرنا بند کریں. اپنے اللہ رب العزت کو قریب لے کر آئیں، اتنا قریب لے کر آئیں کہ آپ کو ریئلائز ہو کہ میرا اللہ ہر پل میرے ساتھ ہے. پلک جھپکنے کے برابر بھی میرا اللہ مجھ سے غافل نہیں ہوتا. میری ایک ایک سوچ سے واقف ہے، میرے ایک ایک دل کی فیلنگز کو جانتا ہے. میں جن دردوں سے گزر رہا ہوں، میں جن مشکلات سے گزر رہا ہوں، میرے اللہ کی اس پر نظر ہے. اور وہ اللہ میرے لیے عنقریب آسانیوں والا فیصلہ کرنے والے ہیں. وہ اللہ رب العزت میری طاقت ہے، وہ اللہ رب العزت میرا سہارا ہے، وہ اللہ رب العزت میرے دوست ہے. ایسے باتیں کر کے خود کو سمجھائیں،
ایسی باتوں سے آپ اپنے اندر کے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں، آپ اپنے کمزور سے جسم کو طاقتور بنا سکتے ہیں، آپ اپنے کمزور سے حوصلوں کو بڑا حوصلہ بنا سکتے ہیں۔ جس انسان کے ساتھ رب کی مدد شامل ہو جاتی ہے، جس انسان کا اللہ رب العزت پر بغیر دیکھے ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، دنیا چاہے یہاں کی وہاں ہو جائے، دنیا چاہے ساری مل کر اس بندے کو نقصان پہنچانے کی آخری حد تک کوششوں میں لگ جائے، اللہ کی قسم اس کا ایک بال بھی باقی نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہتا ہوں اپنے رب کی مدد کو، اپنے رب کی ذات کو، اپنے اللہ کی محبت کو، اپنے اللہ کو اپنا سہارا بنا کر اپنی باقی زندگیوں کو گزارنا شروع کریں۔ خدا کی قسم ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی آپ لوگ اللہ کے ولی بن سکتے ہو، ابھی بھی آپ لوگ 5 وقت کے پکے ٹکے نمازی بن سکتے ہو، ابھی بھی آپ بہت بڑے اسکالرز بن سکتے ہو، ابھی بھی آپ تہجد گزار بن سکتے ہو۔ کسی نہ کسی کیٹیگری کو پکڑ کر اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اس میں لگ جاؤ، گمراہیاں خود تم سے دور ہو جائیں گی، عبادتیں تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی، شیطان تمہارے قریب آنے سے بھی ڈرے گا، شیطان کو رستہ ہی نہیں ملے گا۔ تم جب عبادتوں کے باڑ کو اپنے ارد گرد سراؤنڈنگ جب ارد گرد لگاؤ گے، لیفٹ پہ نمازوں کو کھڑا کر دو، رائٹ پہ قرآن کی تلاوت کو کھڑا کر دو، فرنٹ پہ تو ویسے ہی اللہ ہے، بیک سائڈ پہ اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو، عبادتوں کو جمع کر لو، شیطان کو کہاں راستہ ملے گا تمہیں گمراہ کرنے کا؟ بس یہ ہم کمزور ہو جاتے ہیں، یہ دنیا کی آزمائشوں میں گرفتار ہو کر ہم اللہ پہ ٹرسٹ کرنا بھول جاتے ہیں، ہم دنیا سے بہت زیادہ دل لگا بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے آخرت کا شوق ہمارے دلوں میں مر گیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نا امید ہو کر، بے سہارا ہو کر اور سوچنے لگ جاؤں، نیگیٹو وائبز، نیگیٹو تھاٹس اپنے مائنڈ میں ڈال کر کسی کونے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو کوستا رہوں کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا، فلاں نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ نو 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 نو، تم اشرف المخلوق ہو، تمہارے ساتھ رب کی طاقت ہے، تمہارے ساتھ دعا کی طاقت ہے، تم اپنے دعا سے تمہیں کیا پتا کہ کیا بدلاؤ لا سکتے ہو، تم اپنی دعا سے دنیا کے فیصلے کر سکتے ہو، تم اپنی دعا سے خاندانوں کے بڑے بڑے مسئلوں کو حل کر سکتے ہو، تم اپنی دعاؤں سے کسی کی زندگی کو بدل سکتے ہو، یہاں تک کہ اپنی تقدیروں کو بدل سکتے ہو۔ بات یقین کی ہے کہ جس کے دل میں جس سے ہونے کا یقین ہوگا وہ اسی کو متاثر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر ایک لڑکی اپنے دل میں اپنے بوائے فرینڈ کو لے کر یہ یقین دل میں اس نے بٹھایا ہوا ہے کہ میرا بوائے فرینڈ ہی میرے سکون کی وجہ ہے، میری خوشیوں کی وجہ ہے، میرے اچھے پن کی وجہ ہے، یقین کرو اس لڑکی کی ساری ایفرٹس، اس لڑکی کی ساری منتیں، اس لڑکی کی ساری سٹرگلز اپنی بوائے فرینڈ کی حد تک ہی محدود رہیں گی، اس کے سامنے دوسری کوئی ذات نہیں آئے گی۔ لیکن جس لڑکی کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے، جس لڑکے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا شوق ہوتا ہے، جس لڑکے، جس نوجوان، جس بوڑھے، جس انسان کے دل میں اللہ رب العزت کو حاصل کرنے کی ایک طلب ہوتی ہے، خدا کی قسم اسے تو اللہ کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا، اسے تو اللہ رب العزت کے علاوہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ ایکچولی میں ہم نے دنیا کی فانی چیزوں کو دل دے کر اپنے آپ پر بہت ظلم کیا۔ یہ دل اللہ کو دینا تھا، یہ دل اللہ سے متاثر کروانا تھا، اس دل میں اللہ کے یقین کو بٹھانا تھا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں نے اس کی عبادتیں کرنی ہے، ڈیفینیٹلی کرنی ہے، کیونکہ اس نے مجھے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، کیونکہ وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ میرے گناہوں کو ایکسپوز نہیں کرتا، میرے گناہوں پر سزا مجھے نہیں دے رہا، میرے گناہوں کے بعد بھی میرے گناہوں کو معاف کرنے کا دروازہ اس نے کھولا ہوا ہے۔ ایسی ذات سے محبت کی جاتی ہے، ایسی ذات سے دوستیاں کی جاتی ہیں، ایسی ذات کی دل سے عبادت کی جاتی ہے، نہ کہ ایسی ذات کی نافرمانیاں ہوں، نہ کہ ایسی ذات کے سامنے اکڑ ہو۔ بس ہمیں شیطان سے تھوڑا سا لڑنا ہے، نفس سے تھوڑا سا لڑنا ہے، اپنی 2-4 خواہشوں کو تھوڑا سا قربان کرنا ہے، 2-4 گناہوں کو اللہ کے لیے چھوڑنا ہے اور 10-20 عبادتوں کو اپنی زندگی میں سٹیپ بائی سٹیپ ایزی آسان طریقے کے ساتھ اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔
ہماری زندگی ویل سیٹلڈ، دنیاوی اعتبار سے بھی خوشیوں کا آنا شروع اور آخرت کے لحاظ سے بھی خوشیوں کا آنا شروع، دنیاوی اعتبار سے بھی دل مطمئن ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کی ذات کو لے کر جو میرے دل میں کنفیوژنز ہیں، جو میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور میرے دل میں جو اللہ سے دوری کا احساس ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ دل لفظ اللہ سے خوش ہوگا، یہ دل عبادات سے اللہ کے اور قریب جائے گا، یہ دل اللہ کے شوق میں اللہ کو پکارے گا، یہ دل بس ایک قیمت کو کہتے ہیں نا، ایک قیمتی چیز بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو دل اللہ کو دے، جسموں سے اللہ کی عبادت کرے، روح کو پاک صاف رکھیں، پاک صاف زندگی اختیار کرے۔ پاک صاف زندگی مینز جس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، کوئی غفلت نہ ہو، کوئی سستی نہ ہو، اور اگر غفلت ہو جائے اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً سے، جس طرح ہمارے کپڑے گندے ہوتے ہیں نا، تو وہ گندا کپڑا بدن پر زیادہ دیر ہم نہیں یوز کرتے، ہم فوراً سوچتے ہیں کہ کب اسے چینج کریں گے، کب موقع ملے گا چینج کریں گے، نئے کپڑے پہنیں گے۔ اسی طرح جیسے ہی آپ سے گناہ ہو جائے، جیسے ہی آپ سے کوئی غفلت ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، آپ کے اندر یہ سوچیں بیدار ہونی چاہیے کہ میں نے بھائی رب کے پاس جانا ہے، تنہائی میں اللہ کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنا ہے، پھر عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو پکارنا ہے، اس کے سامنے اپنے گناہ کو ندامت کے ساتھ رکھنا ہے اور فوراً سے اسے صاف کرنا ہے۔ یہ ہوتا ہے مسلمان کا رویہ اپنے رب کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ گناہ ہو گیا یار، او ہو کیوں ہوا یار، نہیں ہونا چاہیے تھا یار، کل ہی تو توبہ کی تھی یار، پھر ہو گیا یار، او ہو اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہوتا ہے شیطان کی چالیں، اس میں نہیں آنا، اس میں نہیں آنا، اس میں نہیں آنا۔ وہ جیسے میں نے آپ کو ایک شرابی کا قصہ سنایا تھا کہ ایک شرابی تھا، لیکن جب اسلام اس پر غالب آیا اور جب وہ اللہ کے لیے لڑا تو لڑنے کے اسے شراب پر سزائیں دی جاتی تھی، لیکن جب وہ اللہ کے لیے لڑنے کے بعد اور اس لڑائی میں اللہ نے اس کو فتح دی، اس کی وجہ سے جب وہ واپس آیا تو ایک صحابی اس کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم تھے وہ شخص، تم تو شرابی تھے، تم کیسے اتنا بڑا کام کر سکتے ہو اللہ کے لیے؟ تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ ہاں میں شرابی ہوں، میری عادت ہے، ہاں میں گنہگار ہوں، میری عادت ہے، لیکن میری محبت اللہ اور اس کے رسول سے سچی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو پھر کیا کہا انہوں نے؟ اس جذبے کو دیکھ کر انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ آج کے بعد میں تم اگر شراب بھی پیو گے نا تو میں تمہیں شراب پہ سزا نہیں دوں گا۔ تو اس بات سے وہ اتنا متاثر ہو گیا کہ ہو سکتا ہے اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہو گئی ہو کہ یار یہ ایک انسان ہو کر میرے چھوٹے سے عمل سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے مجھے سزا دینا ہی بند کر دی۔ اسی وقت توبہ کی کہ تم انسان ہو کے میرے ساتھ اتنی بڑی ہمدردی کر رہے ہو، تو میرا رب تو رب ہو کے نہ جانے میرے ساتھ کتنی ہمدردیاں کرے گا، کتنی محبت کرے گا، میرے کتنے لاڈ نخرے اٹھائے گا، میرے کتنے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو کیوں نہ میں توبہ ہی کر لوں، حیا کر لوں، شرم کر لوں، عزت کر لوں رب کی۔ جو رب میری اتنی عزت کر رہا ہے میں بھی اس کی تھوڑی سی عزت کر لیتا ہوں۔ تو ایسے زندگیوں کو بدلا جاتا ہے یار۔ گناہوں میں سٹل سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، اوکے فائن، انسان ہو، گناہ کرو گے، لیکن آ جاؤ، اللہ کو پہچانو، مالک کو پہچانو، خالق کو پہچانو، رازق کو پہچانو۔ مان لو اس بات کو کہ تمہاری زندگی میں جو چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے ہیں۔ مان لو کہ تمہاری کامیابیوں کا راز تمہاری محنت نہیں ہے، بلکہ تمہاری کامیابیوں کی وجہ تمہارا رب ہے۔ یقین کر لو اس بات پہ کہ تمہاری خوشیاں جو آ رہی ہیں نا لوگوں کی ذریعے سے، یہ لوگ تمہیں نہیں دے رہے، یہ اللہ تمہیں خوش کر رہا ہے۔ یقین کرو جب اللہ رب العزت تمہارے لیے اتنا سب کچھ کر رہا ہے، جب تم اس کو ریئلائز کرو گے تو ڈیفینیٹلی تم بھی یار ایک دل رکھتے ہو، اتنا بھی تو سخت نہیں ہے۔ کبھی تو احساس ہو جائے گا نا کہ مجھے بھی اللہ کے ساتھ تھوڑا سا یاری لگانی چاہیے، مجھے بھی تھوڑا اللہ کے ساتھ تھوڑا سا حیا کر لینی چاہیے۔ بس یار کتنا تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اللہ رب العزت کے قریب جانے کی، اللہ رب العزت سے خود کو متاثر کرنے کی، اللہ رب العزت سے اچھی اچھی باتیں کرنے کی کوشش کریں گے نا۔ آپ سب کہہ دیں، منہ سے کہہ دیں، اے اللہ مجھے قبول کر لے، کس لیے؟ اپنی محبت کے لیے۔ اے اللہ مجھے قبول کر لے، کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ بس صرف کہنے کی دیر ہے۔ آج زبان سے کہو گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ کبھی دل سے کہو گے، اور وہ جب تمہاری دل سے چھوٹی سی پکار بھی اللہ کی طرف جائے گی تو اللہ رب العزت تو فوراً متوجہ ہوتے ہیں۔ پھر وہ تو سم ٹائم جھوٹے کی بات کو بھی
ایک جھوٹ جس کا پوری مطلب کہ پورے علاقے میں نا وہ فیمس ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کبھی سچ ہی نہیں بولتا۔ اللہ تو ان کی بھی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ جب وہ اللہ سے کچھ مانگتے ہیں نا کہ اللہ یہ دے دے، جھوٹا ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز دے دیتے ہیں۔ تو تم تو سچے انسان ہو، تم تو اللہ کے بہت قریب انسان ہو، تم نے تو ویسے ہی اپنے آپ کو اللہ سے دور رکھا ہوا ہے یار۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، چھوڑو کچھ نہیں، یہ دلوں میں یہ جو کنفیوژنز ہے اس کو نکالو، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ بہت بڑی ذات ہے، ہماری مٹھی بھرے دماغ میں اللہ کی ذات نہیں آ سکتی۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ہمارا چھوٹا سا دل اس کو نہیں فیل کر سکتا۔ ہم ایک دوسرے کو جج نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت کی رحمت کو کیا جج کریں گے؟ بس توکل کرو جیسے اللہ نے کہا ہے، بس مغفرت مانگو جیسے اللہ نے کہا ہے۔ اللہ کی باتوں میں سکون ہے، اللہ کی باتوں میں تمہاری کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ مان لو، دیر نہیں ہوئی، آ جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تم اپنی آنکھوں سے اپنی کامیابیاں دیکھو گے، انشاءاللہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ تمہارا دل پرسکون ہو چکا ہے، انشاءاللہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ تمہارے ناممکن کام بھی ممکن ہو رہے ہیں، تمہارے مشکل کام بھی آسان ہو رہے ہیں، تمہارے بند دروازے جو تمہاری زندگی کے دروازے ہیں جو سالوں سے بند ہیں، تم اسے کھولنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن نہیں کھل رہے، ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ جڑنے کے بعد کھل جائے۔ یقین کرو اللہ پر، اللہ کی ذات یقین کے لائق ہے، اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے، تو کرو اس کی عبادت، کرو اس پر یقین، کرو اس پر بھروسہ، دو اسے اپنی زندگی میں جگہ، دو اپنا وقت اسے۔ خدا کی قسم ایک ایک لمحے کی قیمت اتنی بڑی لگائے گا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ کو دیا ہوا وقت ضائع نہیں ہوتا، اللہ کی یاد میں گرا ہوا آنسو ضائع نہیں ہوتا، اللہ کے لیے کی گئی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ دنیا تو ایسے کرتی ہے، کسی کے ساتھ 100 اچھائیاں کرو، 2 برائی کرو، تمہاری 100 اچھائیوں کو یہ لات مارے گی، وہ دور پھینک دے گی، اور 2 برائیوں سے تمہیں بدنام کر دے گی۔ اللہ رب العزت پر ایسا گمان نہیں رکھو، تمہارے 1000 گناہوں کو نہیں دیکھے گا، ایک نیکی کو دیکھے گا۔ تمہاری 1,00,000 اکڑ کو نہیں دیکھتا، ایک عاجزی کو دیکھے گا۔ ہاں، اپنے اللہ سے لگاؤ، ملو اللہ سے، باتیں کرو اللہ سے، معافی مانگو اللہ سے، دل چاہے یا دل نہ چاہے، جاؤ پکارو، اس نیت سے پکارو کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب مجھے ولی پکارے گا تو میں کہوں گا لبیک یا ولی، ہاں بولے جی میرے دوست، یا کوئی عالم مجھے پکارے گا تو میں آنسر کروں گا۔ اللہ نے کہا ہے جب بھی کوئی انسان مجھے پکارتا ہے، انسان چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، جب بھی کہے گا نا یا رب، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، کسی بھی صفات سے بلاؤ، اللہ 70 ٹائمز تم لوگوں کو کہے گا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اس بات کا یقین اگر تمہارے دل میں آ جائے نا تو تم رات کی تنہائیوں میں اپنی گرل فرینڈ کو آوازیں دینا بند کر دو، اپنے ماں باپ کو آوازیں دینا بند کر دو، اور اللہ کو پکارنا شروع کر دو۔ اے اللہ میں تکلیف میں ہوں، اے اللہ میں آزمائشوں میں ہوں، اے اللہ میں دنیا سے بیزار ہو چکا ہوں، اے اللہ میں کمزوریوں میں مبتلا ہو چکا ہوں، اے اللہ میرا کوئی فیوچر نہیں بن پا رہا، اے اللہ میری سٹرگل کے بعد بھی لوگ مجھے عزت نہیں دے رہے۔ ہاں، جب تم یہ گلے شکوے اللہ کے سامنے رکھو گے نا تو اللہ تمہیں آگے سے کہے گا گھبراتا کیوں ہے، 10-20 سال بعد میرے پاس آ جانا ہے، تم نے ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ تمہارا دل ودن سیکنڈز سکون فیل کرے گا، تمہاری ایک پکار پر تمہیں یہ فیل کروائے گا تمہارا رب کہ میں نے سنا، میں تمہارے درد کو دیکھ رہا ہوں، تمہاری فیلنگز کو سمجھ رہا ہوں، میں احساس والا رب ہوں، میں محبت والا رب ہوں۔ ہاں تو یہ نہ سمجھ کہ تو نے کسی پتھر کے سامنے اپنی التجا رکھی اور اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو نے جب جب مجھے پکارا، تیری ایک ایک پکار میں نے سٹور رکھی ہے، تو نے جب جب جو چیز مجھ سے مانگی، میں نے ایک ایک دعا کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، تیری ایک پکار کو ضائع نہیں کروں گا۔ میرے شان کے خلاف ہے،
میری ذات کے خلاف ہے یہ بات. آپ لوگوں نے حدیث تو سنی ہوگی کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے خالی ہاتھ پھیلاتا ہے اور مجھے پکارتا ہے, مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے, تو میں انہیں خالی ہاتھ لوٹا دوں. مجھے اس چیز سے حیا آتی ہے, میں کچھ نہ کچھ اسے دے دیتا ہوں, یا میں وہی چیز دے دیتا ہوں جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے, اور یا میں وہ چیز دے دیتا ہوں کہ یہ جو مانگ رہا ہے نا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اس کے لیے, لیکن ابھی یہ نہیں سمجھ رہا, آگے چل کے سمجھے گا. اور یا اس پر کوئی آزمائش آنے والی ہوتی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ آنے والا ہوتا ہے, کوئی نیگیٹیوٹی آنے والی ہوتی ہے, میں اس دعا کے ذریعے سے اس کو دور کر دیتا ہوں. آئے ہائے ہائے, قربان جاؤں یار, خدا کی قسم صحابہ کی گردنیں یوں ہی تو نہیں کٹ گئی اللہ کے نام پر یار. صحابہ نے اپنے گھر, بیوی, بچے, کاروبار, تجارتیں, دکانیں یوں ہی تو نہیں چھوڑ دیا اللہ کے نام پر یار. کچھ دیکھا ہوگا, کچھ سمجھا ہوگا, کچھ اللہ کی معرفت دل میں بیٹھی ہوگی یار. زندگی سے انسان بڑی محبت کرتا ہے, اور صحابہ جا رہے ہیں اپنی زندگیوں کو قربان کر رہے ہیں, میدان جنگ میں تیر لگ رہے ہیں, تیر کھا کر کیا کہتے ہیں, رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے. ایک صحابی کا جنگ کے دوران ہاتھ کٹا اور ایسے لٹک گیا. اب اسے جنگ لڑنے میں دقت پیش آ رہی ہے, مشکل پیش آ رہی ہے, تو کیا کرتا ہے, اپنے ہی پاؤں سے اپنا ہاتھ اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا ہے, تھوڑا سا اس سے زور لگا کے اپنا ہاتھ خود اپنے جسم سے علیحدہ کر کے ایک ہاتھ سے لڑنے لگ جاتا ہے. کہاں سے آتے ہیں یہ ولولے یار, کہاں سے آتی ہے یہ جنون, یہ شوق جو ہمارے نوجوانوں میں نہیں ہے, دور دور تک نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے کٹ جاؤ, مر جاؤ یار. اللہ تو تم سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دو, آ جاؤ میری طرف, یہ جوانیوں کو قیمتی بنا لو اپنے لیے, تمہیں فائدہ ہوگا, میری جنتوں کے وارث بن جاؤ, میرے جنت کے 8 دروازے تم لوگوں کے لیے کھلے ہوں, میں خوش ہو جاؤں گا. میرے نبی کی اتباع کرو, میرے قرآن پہ عمل کرو, شیطان سے اپنے آپ کو بچاؤ. یار یہ تو اللہ تم لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے یار. نصیحت کون کرتا ہے مجھے بتاؤ؟ دشمنوں نے کبھی کسی کو نصیحت کی ہے؟ نہیں کی. اللہ ہمارا اپنا ہے یار, اللہ ہم سے محبت کرتا ہے, اسی لیے ہمیں نصیحت کرتا ہے, ہمیں ڈوبنے سے بچانا چاہ رہا ہے, اسی لیے قرآن کی آیتوں کو نازل کیا ہے. ہم نہیں سمجھ رہے نا, جیسے ہم ماں باپ کی نصیحت کو نہیں سمجھتے. موسٹلی ماں باپ نے زندگی گزاری ہوتی ہے, ان کو اچھا خاصا ایکسپیرینس ہوتا ہے لائف کے بارے میں, جب وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اس ایکٹیویٹی کو مت کرو, اس میں تمہارے لیے نقصان ہے, فائدہ نہیں ہے, ہم کیا کہتے ہیں, او ماں جی کیا بات کر رہی ہو, دنیا دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, اور آپ ہمیں کیا مثالیں دے دے کر منع کر رہی ہیں کاموں سے, آپ نہیں سمجھتی. ہائے ہائے, تمہارا رب تمہیں سمجھا رہا ہے, بے حیائی کے پاس مت جاؤ. تم نے کون سا مزاج اپنایا ہوا ہے؟ ہاں پتہ ہے یا اللہ تو دیکھ رہا ہے, لیکن ضروری ہے نا, کیا کریں, ماحول ایسا ہے, لوگ ناچ رہے ہیں, ناچنا ضروری ہے یار. اب ماحول ایسا بنایا ہوا ہے ہم نے. اللہ فرما رہے زنا کے قریب مت جاؤ. یا اللہ کیا کرے, شادیاں نہیں ہو رہی, یہ نہیں ہو رہا, فلاں نہیں ہو رہا, کیا کر رہے ہو؟ اللہ فرما رہے جھوٹ مت بولو. اللہ مجھے پتا ہے تو نے کہا ہے جھوٹ نہ بول, لیکن مجبوری ہے, پیٹ پالنا ہے, بچوں کی ذمہ داریاں ہیں, گھر چلانا ہے, ضروری ہو گیا ہے. واہ یار, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کتنے سمجھدار ہیں ہم, ہماری امت کتنی سمجھدار ہے نا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نماز پڑھو 5 وقت کی. میرا نوجوان کیا کہتا ہے, یا اللہ پیپر چل رہے ہیں, ٹائم نہیں ہے. ہائے 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 ہائے, گاڑی خراب ہے اسے ٹھیک کروانے جانا ہے, آج تو عصر چھوٹ جائے گی. ماں کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے, ظہر چھوٹ جائے گی. یا اللہ میری شادی ہے, میرا ولیمہ ہے, 5 وقت کی نمازیں کیسے پڑھوں گا, مہمانوں کو ہینڈل کرنا ہے. ہائے ہائے ہائے, کیا کر رہے ہو, کدھر جا رہے ہو, کیا حاصل کر لو گے؟ 70-80 سال تک نفس کی مان لو گے, چاہتوں کو لے لو گے, لذتوں سے مزے اڑا لو گے. 70-80 سال بعد کیا ہوگا؟ سب ختم. پھر کیا ہوگا؟ کچھ پتہ نہیں. عقل, تھوڑی سی عقل استعمال کرو. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اللہ رب العزت تمہارے انتظار میں ہے. خدا کے بندے,
ایک ناچیز انسان ہو کر اپنے رب کو، اتنے بڑے رب کو انتظار نہ کروا. تیرے بھلے کے لیے، تیرے لیے رحمت کا دروازہ اس نے کھولا ہے. فائدہ اٹھا اس بات سے. تیرے بھلے کے لیے اس نے قرآن میں مغفرت کی آیتیں اتاری ہیں. سمجھ لے، پڑھ لے، یقین کر لے، مان لے، امپلیمنٹ کر لے، کامیاب ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماں کی گود میں ہی تمہیں ایز اے گفٹ دے دیا. سمجھ اس کلمے کی قیمت کو، سمجھ اس کلمے کی سٹرگل کو، اس کلمے کی ہسٹری کو پڑھ، اور اس کے بعد کلمے کی ویلیو کو دل میں بٹھا کر فخر سے اپنے اسلام پر عمل کر. اپنے اللہ کو راضی کر. اپنے نفس کو لفٹ نہ کروا. کامیاب ہو جائے گا. مزے کرے گا ساری عمر. دنیا کے چند سیکنڈ کی لذتوں میں نہ آ. دنیا کے چند دنوں کی شہرتوں اور عزتوں کے پیچھے مت بھاگ. جو تیرے نصیب میں ہوگا تجھے مل کے رہے گا. ہاں، دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے اس رات کو ہمارے اوپر لانے والے اور اس رات کے نقشے کو ختم کرنے والے، اے اس سورج کو چمکانے والے، آسمان کو اٹھانے والے، زمین کو بچھانے والے رب، اے تنہا رب، اے وہ رب جو پوری دنیا کو سنبھال رہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں. اے اللہ، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم سب تیرے محتاج ہیں. اے اللہ، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں. اے اللہ، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یا رب، ہم تجھ سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں. میں جانتا ہوں یا رب، ہم جانتے ہیں تیرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور اسی کو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں. کیونکہ اے اللہ، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی وہ چیز ہے کہ جب تجھ سے کوئی انسان بیٹھ کے دل سے مانگتا ہے تو فوراً اسے دے دیتا ہے. اس میں انکار نہیں کرتا، اس میں دیر سویر نہیں کرتا. یا رب، اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے. ہم دل سے مانگتے ہیں. اے اللہ، اگر دل سے نہیں مانگ رہے تو پہلے توفیق دے کہ دل سے مانگ سکے تجھ سے تیری ہدایت کو. اے اللہ، ہم بے بس ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں، بے سہارا ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. شیطان پٹک پٹک کے مار رہے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. اے اللہ، تو سمجھا دے. آپ سمجھدار ہیں اللہ، ہم تو لا علم ہیں. آپ علیم ہیں. اے اللہ، ہم محتاج ہیں. اے اللہ، تو عطا کرنے والا ہے، ہم لینے والے. تو معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگنے والے. تیرے بغیر کدھر جائیں؟ کون ہے؟ کوئی نہیں. اے اللہ، ہماری جھوٹی زبانیں، جھوٹے دل، دنیا سے متاثر زندگیاں، ان کو تو ہی بدل سکتا ہے یا رب، اور کوئی نہیں ہے ہمارا. یا رب، ہمیں اپنے قریب کر لے. ہمیں اپنی ذات کی پہچان کروا دے یا رب. ہمیں اپنی عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہماری زندگیوں میں گناہوں کو دور کر دے، ہم سے غفلتوں کو دور کر دے یا رب. اے اللہ، ہم غفلتوں میں نہیں مرنا چاہتے، گناہوں میں نہیں مرنا چاہتے. اے اللہ، جتنے بھی گناہگار گناہوں میں مر گئے ان کی مغفرت فرما. اگر ان کی تو نے مغفرت فرما دی ہے تو ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. اے اللہ،
توفیق عطا فرما، اس کو بنانے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی زندگیوں میں موجود جتنے گناہ ہیں اس کو دور کر دے. جتنی نیکیاں ہمارے لیے مشکل ہیں اللہ ان کو آسان کر دے. ہمارے گھروں میں ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ہمسائے پڑوسیوں کی مغفرت فرما. ہمارے ملک و قوم کی بچے اور بچیوں نوجوانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی اپنی توبہ اپنے اپنے منہ سے اپنے اپنے دل سے تو تیرے سامنے کر سکے یا رب. اے اللہ ہمیں کسی قابل بنا دے. اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا، آخرت کی ذلتوں سے بچا، آخرت کی رسوائی سے بچا یا رب. دل ویران ہے، گندگی کا ڈھیر ہے، اسے صاف کر کے ہدایت کا نور اس میں بھر دے. اے اللہ جو لوگ تجھ سے دور ہیں تیری طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ان کو اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما. ان کے لیے ہدایت کے رستوں کو آسان کر دے یا رب. جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا، جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا. دنیا کی سب سے بڑی ہار انسان کی یہ ہار ہے کہ وہ تجھے ناراض کر دے، اپنے اعمال کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے، دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تجھے بھلا دے. انسان کی سب سے بڑی ہار. ہم ہارنا نہیں چاہتے، تجھے کھونا نہیں چاہتے. تیری ذات بہت لطیف ہے، تیری ذات بہت 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 زیادہ سکون دینے والی ہے یا رب. اگر تو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہماری زندگیوں میں ہمیں کوئی بھی چیز انسپائر نہیں کر سکے گی، مطمئن نہیں کر سکے گی. ہمیں تو چاہیے بس. اور اب تو ملنے میں بہت آسان ہے، صرف مانگنے کی دیر ہوتی ہے. ہاں جانتا ہوں. آمین یا رب العالمین. اللہ ہم سب کو اپنی محبت دے. یار میری دعا لمبی تو نہیں ہوتی نا؟ جزاک اللہ. آپ لوگ سارے آئے، آپ لوگوں کی اسٹرگل، اور آئی ایم ریئلی سوری. حافظ، بہت شکریہ. اور یہ نعت سن لیجیے گا، اس کے بعد سو جائیے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے. کمنٹس آن نہیں کر رہا تاکہ آپ لوگوں کے دل کا اثر جو ہے وہ خراب نہ ہو. اگر کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو وہ عشاء کی نماز پڑھ لے اور فجر کی نیت کر لے. انشاءاللہ صبح آپ لوگوں نے فجر بھی پڑھنی ہے، ظہر بھی پڑھنی ہے، عصر بھی پڑھنی ہے، مغرب بھی پڑھنی ہے، اور عشاء بھی پڑھنی ہے. اور جس نے نہیں پڑھنی اس سے ہم خود پڑھوا لیں گے. بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.